ناول زہران اس کی کمر پر اپنا حصار قائم کرتے، اس کے بالوں کو گدی سے نرمی سے پکڑتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ بہت نرمی سے ابریش کے لبوں کا جام پینے میں مصروف تھا۔ زہران نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی، وہ اس کی گردن پر چکا دیوانہ وار اپنے لبوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ زہران اس کے قریب ہوتے اسے کلائی سے پکڑے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی، زہران اس تک پہنچتے اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ اب سب سے ریکویسٹ ہے نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ زہران گہرے سانس بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی ریڈ سلیو لیس نائٹی میں ملبوس کھڑی تھی جو پیروں تک آ رہی تھی۔ نائٹی تو پیروں تک تھی مگر بے حد فٹنگ میں تھی، بیک لیس بھی تھی۔ اپنے ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنے سنہری بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس کے قریب چلا گیا تو اس کے اندر ابلتا لاوا وہ اپنی قربت کی صورت پہ اسے انڈیل دے گا، مگر اب مسئلہ یہ تھا وہ کمرے میں شعلہ جوالا بنی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی ضدی بیوقوف بیوی صرف اسے سلگانا چاہتی تھی، تڑپانا چاہتی تھی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھتے اندر تک سلگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک نیم گرم پانی سے شاور لیتے خود کو پرسکون کرتا رہا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اسے یقین تھا وہ اب تک سو چکی ہوگی کیونکہ رات بہت بیت چکی تھی۔ وہ واش روم میں کافی دیر گزار کر آیا تھا مگر وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی اپنی مومی پیروں کی لوشن سے مالش کر رہی تھی۔ وہ بوتل سے ذرا سا لوشن لیتے بوتل کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے چاندی جیسے ٹہنوں پر نرمی سے مل رہی تھی۔ اگر تمہارا ہو گیا تو پلیز ذرا ادھر ہو جاؤ، مجھے سونا ہے، زہران نے خشکی سے کہتے کمبل کھسکاتے اپنی طرف کیا۔ ابریش کندھے اچکاتے کھسکتی ہوئی اپنی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ زہران بیڈ پر چت لیتا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی کافی دیر تک اپنے پاؤں کی مالش کرتی رہی۔ اسے نرمی سے چھوتے خود میں سم ہونے کی خواہش اندر بیدار ہوئی۔ وہ خوبصورت تھی، اس وقت شعلہ جوالا بھی بنی ہوئی تھی، پورے بدن میں سے پا لینے کی انگڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی، جائز اور حق ملکیت کا رشتہ ہی ایسا تھا جسے پانے کے لیے اس کی تڑپ ناجائز نہ تھی۔ زہران نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو زہران کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ اسے دور سے مدہوش کر چکی تھی۔ یکدم ابریش اس کے اوپر آئی۔ زہران نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ ابریش نے اس کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی سائڈ سے لوشن اٹھایا تھا۔ ابریش اس کے اتنی قریب تھی اس کی زہران کو اپنے سینے میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ زہران کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تاری ہوئی تھی۔ زہران نے بہکی نگاہوں سے کمرے کی دودیہ روشنی میں اس کے وجود کی گہرائیوں کو پل بھر میں ماپ لیا تھا۔ زہران کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ وہ اس کے سنگ مرمر مخملی وجود کو آج بہت حق سے الگ ہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ غصہ، اضطراب، اشتہار سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس لمحے اور زندگی میں آنے والے تمام لمحوں میں صرف اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب رکھنا چاہتا تھا۔ ابریش زہران کی خمار آلود نگاہوں میں دیکھتے دلکشی سے ایک بار پھر سے مسکرائی۔ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے دیوانگی کے عالم میں بنا پلکے چپکائے سے دیکھ رہا تھا۔ براؤن آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے جو خمار کی سرخی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس سے دور ہوتی، زہران اس کی کمر پر اپنا حصار قائم کرتے، اس کے بالوں کو گدی سے نرمی سے پکڑتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ بہت نرمی سے ابریش کے لبوں کا جام پینے میں مصروف تھا۔ ابریش کے بدن سے اٹھتی گلاب سے خوشبو سے مکمل بہکا چکی تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہ رہا تھا، مکمل طور پر جذبات کی روح میں بہک چکا تھا۔ زہران کی گرفت ابریش کے لبوں پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی بیک لیس پر نرمی سے گھوم رہا تھا۔ وہ اس کی خوشبودار سانسوں کو خود میں قید کیے اس کی سانسیں چرائے مکمل طور پر ابریش کے مہکتے وجود میں گم ہو گیا۔ ابریش کے خوبصورت وجود کی دلکشی سے بھلا چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی رنجش، کوئی بھی گلے شکوے تھے۔ زہران کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے ابریش کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ اس کا لمس آگ جیسا تھا مگر اتنا ہی نرم تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کے لبوں کی نرماہٹیں محسوس کر رہا تھا۔ زہران نے اپنی سرخ خمار آلود آنکھیں کھول کر ابریش کو دیکھا جو اس کے حصار میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں۔ وہ ذرا بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ اس میں اس کا مکمل طور پر ساتھ دے رہی تھی۔ زہران اسے ایسی باہوں میں قید کیے رخ پلٹ گیا تھا۔ ابریش کو بیڈ پر گرا اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتے زہران نے سرخ آنکھوں سے ابریش کو دیکھا جو اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں مجھے بہکا رہی ہو؟ زہران اس کے نازک لبوں پر بہت نرمی سے اپنا انگوٹھا مسل رہا تھا جو اس کی شدت سے کنداری ہو گئے تھے۔
زاران کے خمار آلود نگاہوں کو دیکھتے ابرش کے لبوں پر دلکش شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زاران نے بے قراری سے اس کی سرخ آرز پر ہاتھ رکھے جن سے نکلتی تپش محسوس کرتے وہ گہرا مسکرایا تھا، یعنی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ وہ اس کی خودسپردگی کا انداز دیکھتا مکمل طور پر اس کی وجود کی رعنائیوں میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، مکمل طور پر اس کی تھی۔ حق کی ملکیت کا یہ احساس پہلی مرتبہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ زاران نے ابرش کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اس کے بدن کے نشیب و فراز پر اپنے گہری گرم نگاہیں گاڑی۔ اس کا ناہموار بدن، اس کی بل کھاتی کمر، اس کے بدن کی رعنائیاں زاران خانزادہ کے ہوش اڑا چکی تھیں۔ اس کا تو سانس لینا دوبر ہوا تھا۔ دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ کتنا بے وقوف تھا جو اتنے دنوں سے اس مہکتے وجود کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ یہ سنگ مرمر سا بدن جو اس کی ملکیت تھی، یہ نظر انداز کرنے کے ہرگز قابل نہ تھا۔ زاران کا ہاتھ نرمی سے اس کے بدن کے ہر حصے کو محسوس کرتے اس پر مکمل طور پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ ابرش نے یہ محسوس کرتے ہوئے سرخ ہوتے اپنی آنکھیں بند کیں۔ یہ دیکھتے زاران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ اب یہ ادائیں دکھا کر اس کے قریب آنا چاہتی تھی۔ اب اس کی ذرا سی بے باک جسارتوں پر وہ سرخ پڑتے آنکھیں موند چکی تھیں۔ اس کی سپردگی کا یہ انداز، اس کی ہر ادا آج زاران کو نئے سرے سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ اسے پانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اس کے قریب جائے گا تو اس کی شدتوں میں جنونیت شامل ہوگی۔ وہ اس پر غصہ اپنی جنون خیزیوں سے اتار کر اسے ہٹ کر دے گا۔ وہ آج بھی جنونی ہو رہا تھا، اسے دیکھتا مکمل طور پر بہک رہا تھا، مگر وہ اس نازک وجود کو ہٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر اسے پتہ ہوتا اس کا یہ مخملی وجود اسے سب کچھ بھلا دے گا۔ وہ کب سے اس کا حسن مکمل طور پر تسخیر کر کے اپنا بنا لیتا۔ زاران اس کی لرزتی پلکوں کی جھالر دیکھتے بہت نرمی سے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ زاران کی گرم انگارہ سانسیں اس کے مقام کو چھو رہی تھیں۔ ابرش کا بدن جی جان سے کانپ اٹھا۔ میں نے ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں بیوی، تم ابھی سے کانپنے لگی ہو۔ زاران نے گمبھیرتا بولتے اس کی پیشانی پر اپنی عقیدت بھرے لب رکھے تھے۔ ابرش کی آنکھیں انوس بند تھی۔ اس کے پرتپش دیکھتے لبوں کا رقص اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر تھا۔ زاران اس کی تھوڑی پر اپنے دانت گاڑے تو ابرش نے سسکی بھری تھی۔ زاران اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پسائے اس کے نرم لبوں پر چکا تھا، جنہیں چھو کر اسے احساس ہوا تھا ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نشہ، کوئی سرور نہیں ہے۔ یہ نشہ، یہ سرور اس کے رگ رگ میں سما کر اسے بے چین بے قرار کر چکا تھا۔ اس کا جنون لمحہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کی کلائیاں اب چھوڑ دی تھیں۔ زاران اس کے نرم لبوں پر اپنی دیوانگی، اپنا جنون اتار رہا تھا۔ ابرش کا ایک ہاتھ زاران کے گھنے بالوں میں رینگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے لبوں کی نرماہٹوں میں کھویا رہا جس میں ابرش مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ زاران نے اوپر ہوتے لمحہ بھر ابرش کو دیکھا جس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا ابھی بھی مدہم سا مسکرا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اس کی طلب خمار بن کر اتر رہا تھا۔ زاران نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی اور اس کی گردن پر جھکا، دیوانہ وار اپنے لبوں کی بچھاڑ کر رہا تھا۔ ابرش جو زاران کو بہکانے، اس کا غرور توڑنے کے لیے اس کے قریب آئی تھی، اسے اپنے سامنے وہ زیر کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ زاران خانزادہ کی پناہوں میں سب کچھ بھول کر مکمل طور پر اس کے دیوانگی بھرے لمس میں کھوتے بہک چکی تھی۔ تم میری طلب، میری ضرورت، میرا نشہ ہو۔ میں کیسے تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ میں کیسے تمہارے دلکش وجود کی رعنائیوں کو اگنور کر سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں بیوی۔ وہ اس کے کان میں جھکتے گمگیر آواز میں بولتے اس کی کان کی لوگ کو دانتوں سے کاٹ چکا تھا۔ ابرش جو اس کے لمس اس کے وجود میں مکمل طور پر بہک چکی تھی، اس کے لفظوں نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس پٹھا تھا۔ یکدم ابرش اس کے لفظوں کی بات کرش اپنی سماعتوں میں سنائی دی۔ اب تم سونے کی بھی بن کر آ جاؤ، میرے نزدیک تمہاری ویلیو پیتل سے بھی کم رہے گی۔ تمہارا یہ خوبصورت بدن، تمہارے حسن کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تم اب کبھی بھی زاران خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھا سکتی۔ تمہاری قربت کبھی اب میرے دل کے اندر کوئی پیاس نہیں جگا سکتی، یہاں تک کہ تم میری کبھی ضرورت بھی نہیں بن سکتی۔ یہ لفظ اس کی سماعتوں میں اترتے یکدم اس کا پورا وجود جیسے نیلا کر چکے تھے۔ وہ اس سے اپنی طلب، اپنا نشہ پورا کر رہا تھا۔ وہ جب اس سے اپنی طلب پوری کر لیتا تو پھر سے وہی زاران خانزادہ بن جاتا جو اس کی غلطی معاف کرنے کا بھی ابھی تک خود میں ظرف نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ پلوشہ کو لے آیا تھا جس کے لیے وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ زاران کے لب اس کی گردن سے نیچے اس کے پورے بدن پر رقص کر رہے تھے۔ ابرش کی آنکھوں سے گرم سیال رواں ہوا تھا۔ وہ رات پلوشہ کے کمرے میں تھا، رات اس سے اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ آج بھی اس کے نزدیک وہ خود آئی تھی، اس نے اسے بہکایا تھا، ورنہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہ، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو تھی ہی نہیں۔ یہ تو چند لمحوں کا سحر تھا جس کا جمود کل صبح تک ٹوٹ جائے گا، یا کچھ ہی دیر بعد۔ طلح اذیت ناک سوچے ابرش کے پورے وجود کو اذیت کی بھٹی میں جلا رہی تھی۔
अब्रिश का पूरा बदन तंदूर की मानिंद देखने लगा था। सांसें तेज हुई थी जैसे ज़रान खानज़ादा ने कुछ और ही समझते इसकी नाइटी की स्ट्रिप में अपनी उंगलियां फंसाई। अब्रिश अपने ऊपर झुके ज़रान को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। ज़ारान जो बिल्कुल मदहोश होता ब्रिश की नाइटी रिमूव करने लगा था, ब्रिश के धक्का देने पर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। ज़ारान ने पीछे होते सुर्ख तेज ज़द आंखों से ब्रिश को देखा जो गहरे सांस लेती आंखों में नफरत समोए से देख रही थी। क्या हुआ है? ज़ारान इसके करीब होते इसके गाल पर अपना हाथ नरमी से रखा। इतने करीब आकर वो इससे दूर नहीं हो सकता था। अब्रिश इसका हाथ गुस्से से झिड़कते बेड से उठती दूर जा खड़ी हुई। ज़ारान ने लब भींचे अब्रिश को देखा जो बेड की दूसरी साइड की तरफ खड़ी अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े गहरे सांस ले रही थी। इसका सांस धोखने की मानन चल रहा था, चेहरा सुर्ख हो रहा था। ज़हरान की सांस भी धोखने की मानन ही चल रही थी। ज़हरान का चेहरा और आंखें भी ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी। फ़र्क सिर्फ ये था ज़हरान की हालत अब्रिश की कुर्बत पाने के लिए हो रही थी, अब्रिश की हालत गम और गुस्से से हो रही थी। ज़हरान अपने घने बालों में हाथ फेरते अपना निचला लब बेदर्दी से कुचलते बेड से उतरता ब्रिश की जानिब बढ़ा। क्या हुआ है? ज़हरान ने इसकी तरफ बढ़ते पूछा। लहजा हत्तलमकान नरम ही रखा था, मगर जितना गुस्सा से ब्रिश के एटीट्यूड पर आ रहा था वो वही जानता था। वो एंड टाइम इसके जज्बातों के साथ खेल चुकी थी। तुमने कहा था तुम कभी मेरे करीब नहीं आओगे। मैं सोने की भी बनकर आ जाऊं तुम्हारे नज़दीक मेरी वैल्यू पीतल से भी कम रहेगी। आई एम नथिंग टू यू। फिर क्यों आए मेरे करीब? अब्रिश ने गहरे सांस लेते चीखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, सारा ने तहीर ज़्यादा होते पूछा। इसके सवाल से ज़्यादा इसके चिल्लाने पर हैरान हुआ था। लेकिन तुम भी तो यही चाहती थी। तुम खुद मेरे नज़दीक आई, तुम्हारी आंखों में भी तो मेरी तलब वाज़ह थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।